السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ اپنے پاکیزہ رزق سے تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین نباتات نکالتی ہے، اناج نکالتی ہے، اس میں سے بھی خرچ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں مالوں کی زکوٰۃ کے تعلق سے حکم جاری فرمایا ہے۔ ہم نے جو چیزیں بیان کی تھیں، جن چیزوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، ان میں سونے اور چاندی کے بعد اموال تجارت دوسرے نمبر پر ہیں۔ وہ مال جو تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ کا حکم۔ آج انشاءاللہ اس چیز پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر بنیادی طور پر یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر اس چیز پر زکوٰۃ ہے تجارت کے تعلق سے جو خریدنے یا بیچنے کی نیت سے لی جائے، تجارت کی نیت سے خریدی جائے۔ جو چیز ذاتی استعمال کی نیت سے خریدی جائے، خواہ اس کا استعمال تجارتی بنیادوں پر ہی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو چیز تجارت کی نیت سے خریدی جائے کہ میں اس کو خریدتا ہوں اور مجھے یہ چیز آگے بیچنی ہے، اس بنیاد پر خرید و فروخت کرنا، اس چیز پر جب وہ نصاب تک پہنچ جائے اور اس پر سال گزر جائے، اس شرط کے ساتھ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ وہ چیز جو اگرچہ میں اپنے آفس کے لیے خریدتا ہوں یا اپنی دکان کے لیے فرنیچر خریدتا ہوں یا کوئی بھی ایسی مشینری خریدتا ہوں جس سے پروڈکٹ آگے بنانی ہے، استعمال کرنی ہے، تو اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر انسان گھر خریدتا ہے، اب خریدنے سے پہلے دو میں سے کوئی ایک نیت ضرور ہوتی ہے۔ یا گھر خریدا ہے اپنی ذات کے استعمال کے لیے، خود رہنا ہے میں نے وہاں پر، تو اس گھر کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، خواہ اس کی قیمت کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر گھر خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کو آگے بیچنا ہے، خرید و فروخت، کسی شخص کا کاروبار پراپرٹی کا ہے، گھر خریدتا ہے یا دکان خریدتا ہے یا کوئی بھی جگہ خریدتا ہے، تو خریدنے کی، بیچنے کی نیت سے، آگے اس چیز کو دوبارہ بیچنے کی نیت سے جو چیز بھی خریدی جائے وہ سامان تجارت میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے گاڑی ہے انسان کی، اگر تو نیت یہ ہے کہ یہ ذاتی استعمال میں رہنے کے لیے، رکھنے کے لیے خریدی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی گاڑی خریدی ہے اس نیت سے کہ اس کو آگے بیچنا ہے، کچھ پروفٹ رکھ کے، منافع رکھ کے آگے سیل کرنا ہے، تو پھر یہ سامان تجارت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی جب یہ اپنے نصاب تک پہنچے گی اور اس کے اوپر سال پورا ہو جائے گا۔ تو بنیادی اصول یاد رکھیں، جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ ہوگی، جو چیز بھی استعمال کی نیت سے خریدی جائے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اسی طریقے سے دکان ہے یا آفس ہے، تو ہم اس کے اندر فرنیچر خریدتے ہیں، ظاہر ہے کرسیاں وغیرہ ہیں، ٹیبل ہیں، جو ہمارا ساز و سامان ہے، الماریاں ہم بناتے ہیں، اے سی بھی لگاتے ہیں اور پنکھے وغیرہ لگاتے ہیں، یہ سارا اسباب تجارت ہے یہ بھی۔ لیکن یہ چیزیں اس کو ڈائریکٹلی بیچنے کے لیے نہیں خریدا گیا، استعمال کی نیت سے خریدا گیا ہے، تو ان چیزوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر یہی چیزیں، مثال ہے کسی شخص کا کاروبار ہی ایسی کا ہے، اس کا کاروبار ہی فرنیچر کا ہے، اس کا کاروبار ہی پنکھے بیچنے کا ہے، لائٹیں بیچنے کا ہے، ٹیبل کرسی بیچنے کا ہے، تو وہ تو خریدے گا اسی نیت سے کہ اس نے یہی چیز آگے بیچنی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن اگر اس سے کوئی چیز اپنی ذات کے استعمال کے لیے خریدتا ہے، تو ایسی استعمال کے لیے خریدی گئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے،
ہاں اگر اس کو آگے بیچنے کی نیت سے خریدا جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے انسان کی کوئی اگر بڑی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اب اس میں وہ مشینری لگاتا ہے، بڑی بڑی ہیوی مشینیں ہوتی ہیں، بے شک ان کی قیمت لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، تو مشین چونکہ ایک مرتبہ اس نے خرید لی، اب اس نے استعمال میں لینا ہے اس مشین کو، تو اس کی مشین کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال میں ہے، اس مشین کو وہ ڈائریکٹلی نہیں بیچ رہا۔ ہاں جو وہ مشین بیچنے والا شخص ہے جس سے اس نے مشین خریدی ہے، اس نے چونکہ یہ مشین آگے بیچنے کی نیت سے خریدی تھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن جس شخص نے آگے خرید لی کہ اب اس نے اس کو استعمال میں لانا ہے تو استعمال کرنے کی نیت سے خریدنے والے شخص پر زکوٰۃ نہیں۔ البتہ جو اس مشین سے وہ پروڈکٹ بنائے گا، اور پروڈکٹ کوئی بھی ہو، مشینریاں ظاہر ہے بے شمار ہوتی ہیں، مختلف چیزیں اس کے اندر بنتی ہیں، تو جو وہ اس سے پروڈکٹ بنائے گا، اس پروڈکٹ کو بیچ کر جو وہ منافع حاصل کرے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، یہ اصول ہے۔ اب زکوٰۃ کے نکالنے کا جو مال تجارت ہے اس کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے، کسی شخص نے کاروبار کرنے کے لیے کچھ رقم مختص کی، مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ اس نے مختص کر دیا۔ اب 10 لاکھ روپیہ ظاہر بات ہے نصاب تک پہنچی ہوئی ایک رقم ہے۔ اب اس میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہے جس کا کم از کم نصاب 52.5 تولہ چاندی سے شروع ہوتا ہے، تو وہ چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کسی شخص کے پاس اتنی رقم ہے کاروبار میں لگانے کے لیے یا اپنے پاس موجود جو سیونگ ہوتی ہے اتنی رقم ہے جو سونے کی قیمت کے عوض، سونے کے نصاب کے عوض پہنچتی ہے 7.5 تولہ قیمت کے عوض، تو وہ سونے کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو یہی چیز اموال تجارت کے اندر بھی ہے، کسی شخص نے اتنا کیپٹل لگایا کہ اس کا جو کیپٹل ہے یا اس کی جو رقم ہے جو کاروبار میں اس نے لگائی ہے وہ سونے کے نصاب کے برابر ہے، 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس کی زکوٰۃ سونے کی قیمت کے عوض نکلے گی۔ وہ اپنے جو کیپٹل ہے سال کے آخر میں اپنی ایک تاریخ کا تعین کرے گا، جس دن اس نے کاروبار شروع کیا اس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ رقم موجود تھی، کیپٹل اس نے لگایا۔ اب ظاہر ہے جو کیپٹل ہوتا ہے وہ پورا سال اپنی جگہ قائم رہتا ہے، موجود رہتا ہے، باقی جو اس کے اوپر کمی بیشی ہوتی ہے، بڑھتا ہے، کبھی اس میں گھٹتا بھی ہے، خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، تو ایک تاریخ کا وہ تعین کرے گا کس تاریخ کو اس کے پاس یہ رقم موجود رہی ہے۔ اب اس نے اس میں تجارت کی، مال کمایا، نفع کمایا، اب سال کے آخر میں وہ رقم اس کے پاس کتنی بڑھ گئی، کتنی موجود ہے، 10 لاکھ لگایا تھا، 15 لاکھ موجود ہے جس میں اس کا منافع بھی شامل ہے۔ اب سال کے آخر میں وہ اپنے 15 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے گا، 15 لاکھ روپے میں سے جو بھی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% کے حساب سے وہ اس کی ادا کرے گا۔ اس کا طریقہ کار ایسے ہے، اب شروع میں تو رقم ہم نے لگائی مثال کے طور پر کیش میں، اب ہم نے اس میں سے کچھ کا سامان خرید لیا، کچھ کا کوئی میٹیریل خرید لیا، کچھ کی کچھ چیزیں خرید لیں، تو جو چیزیں استعمال میں آ گئیں ان کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو چیزیں بیچنے کی نیت سے آگے خریدیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، ان سب کو جمع کرے گا، جتنی رقم اس کے پاس موجود ہے اس کو جمع کرے گا، اور اگر اس کا مال ادھار پر آتا جاتا ہے، دیتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، تو جتنا اس نے ریکور کرنا ہے جو وصولی ہے اس کو بھی جمع کرے گا، اور ان سب کا ایک حساب بنائے گا کہ اتنی رقم میری بنتی ہے جس میں میرے پاس کیش ان ہینڈ بھی ہے، اتنا میرے پاس سامان تجارت بھی ہے جس کو میں نے براہ راست خرید و فروخت جس سے کرنی ہے، اور اتنی میری ریکوری ہے، اتنا میرا وصولی ہے، اس ساری رقم کو وہ جمع کرے گا۔ پھر اس کے بعد اب وہ دیکھے گا اب میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، خود میں نے کتنی رقم آگے مارکیٹ کو ادا کرنی ہے، اس میں سے اس رقم کو وہ مائنس کر دے گا، اس کو نکال دے گا، اس لیے کہ جو ادا کرنی ہے، جو قرض کی رقم ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں سے اگر کسی شخص نے سال کے آخر میں اپنے اخراجات نکالنے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہمارا حساب ہوتا ہے کہ ہم اخراجات جو اپنے مہینے بھر کے جو آئندہ سال کے ہم کرتے ہیں وہ سال کے آخر میں حساب لگا کے کرتے ہیں، تو وہ سال کے اخراجات بھی اپنے وہ نکال دے، جو ہو چکے وہ ہو چکے۔ بعض اوقات ہر مہینے کے حساب سے خرچہ نکلتا ہے گھر کا،
تو وہ تو جو ہو گیا، اس کا کوئی حساب شامل نہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ بعض اوقات یہ خرچہ اس طریقے سے نکلتا ہے کہ سال کے آخر میں تناسب لگا کر پروفٹ میں سے وہ حساب پہلے نکالا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے میرے سال کا خرچہ اتنا ہے، تو اتنی رقم میں اس کو پہلے سے علیحدہ کر لوں، تو وہ رقم علیحدہ کر لیجئے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ تو جو رقم اب حاضر ہے اس پر جو وصول کرنی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب اس میں سے جو ادا کرنی ہے اس کو بھی مائنس کر دیجئے، اس لیے کہ وہ قرض ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو بقیہ رقم بچے گی یہ آپ کا کل اصل سرمایہ ہے، اصل آپ کی دولت ہے، اس کے اوپر جس نصاب سے بھی جو حکم نافذ ہوگا اس کا 2.5% ادا کرنا، یہ تجارت کی زکوٰۃ ہے جو اس طریقے سے نکالی جاتی ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا تھا، اور آپ نے اسی کا حکم بھی دیا، اور یہی چیز صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور قرآن مجید کی آیت سے بھی اسی کا استدلال ہوتا ہے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ یہ کمائی جو ہے، تجارت جو آمد و رفع انسان کی ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، اس مال کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جو استعمال کی نیت سے خریدا گیا مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ اموال تجارت کا مختصر احوال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔